یہ ویڈیو دیکھیے. جو پھونکا جائے گا کانوں میں دل کے مردوں کے، جو پھونکا جائے گا کانوں میں دل کے مردوں کے، کرے گا حشر بپا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ ویڈیو ہے جو ایک قادیانی چینل نے اپلوڈ کی ہے، اور ایک ایسا آدمی جس کو صحیح سے اردو بھی نہیں بولنی آتی، وہ بڑھ چڑھ کے نعرے مار رہا ہے کہ دیکھیں جی فتح ہو گئی، وکٹری کلیم کر لی، ہم احمدی، ہم قادیانی جو ہیں ہم کعبے میں گھس گئے ہیں، اور وہاں گھس کے ہم نے اپنے فلاں خلیفہ کی لکھی ہوئی نظم پڑھ دی ہے، اور اس کے اوپر پورا ہلہ گلا کر رہا ہے اور وہ شور شرابہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ احمدی مسلمان خانہ کعبہ میں بھی گئے ہیں اور عمرہ اور حج بھی ادا کیا، الحمدللہ کرتے بھی ہیں. اور یہ آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی جھلک بھی بیان کی ہے. اور ساتھ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں پاکستان میں ہمارے اوپر اتنا زیادہ ظلم ہے، اور جناب احمدیوں کو وہاں پہ جو ہے وہ رگڑ دیا گیا ہے، اور ان کو مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ حج نہ کریں، عمرہ نہ کریں. دیکھیں جی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے احمدی پہنچ گئے ہیں خانہ کعبہ، اور وہاں جا کے وہ یہ نظم پڑھ رہے ہیں، اور دیکھیں انہیں کسی نے کچھ بھی نہیں کہا. پاکستان میں احمدی مسلمانوں کو مائنورٹی کا نشانہ بنا کے ان کو زبردستی اس بات پر مجبور کیا گیا ہے کہ وہ سعودی عرب نہ جائیں، شاعر اسلام کا استعمال نہ کریں. آپ جانتے ہیں یہ قادیانی ایک نمبر کے جھوٹے، مکار، دھوکے باز اور دجل کرنے والے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ان کا جھوٹا کذاب قادیانی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا، بتا دیا تھا، سے بڑے بڑے 30 کذاب اور دجال آئیں گے جن میں سے ہر ایک یہ خیال کرے گا کہ وہ نبی ہے. تو اس کے یہ ماننے والے کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ بھی دھوکے بازی نہ کریں؟ یہ وہاں پہ جو پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، کیا ان لوگوں نے یہ سچ بتایا دنیا کو کہ ایک غلطی کا ازالہ کتاب جو ہمارے مرزے نے لکھی ہے اس کے اندر اس نے کیا بتایا ہے کہ احمدیوں کا کلمہ کیا ہے؟ کلمے کے اندر کیوں ہمیں کوئی رد و بدل کرنے کی ضرورت نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مانتے ہیں کہ محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی. نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی روپ تھا، سیکنڈ کمنگ تھا، یہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں. اس لیے جب یہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ کو لگتا ہے دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ یہ محمد ابن عبداللہ عربی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، جبکہ ان کی کتابیں تو کہتی ہیں کہ جی ہم اس کے اندر مرزا قادیانی کو مانتے ہیں. پھر آ جائیے اس بات کے اوپر کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے احمدی مسلمان حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں. احمدی مسلمان جاتے بھی ہیں، عمرہ بھی ادا کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں. ان کے خلیفوں نے تو یہاں تک کہا ہوا ہے کہ ہمارے تو حج، زکوٰۃ، روزہ، نماز، غرض کے ہر ایک چیز میں ان سرکاری مسلمانوں سے ہمارا اختلاف ہے. یہ ہمیں سرکاری مسلمان کہتے ہیں، تانے مارتے اور اس طرح نفرت کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ اس ویڈیو میں یہ معصوم اور بھولا بن رہا ہے. ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی، غیر احمدی ہمارے غیر احمدی مسلمان بھی ایک مسیح نبی اللہ کے منتظر ہیں. بھائی، غیر احمدی مسلمان بھائی، ہمیں تم کب مسلمان مانتے ہو؟ تم تو کہتے ہو کہ مرزا غلام قادیانی کو تم نبی مانتے ہو، اور اس کا انکار کر کے تم ہم سب کو کافر مانتے ہو، جہنمی مانتے ہو تم. اور تم تو کہتے ہو کہ ہر ایک چیز میں ہمارا اختلاف ہے. جب حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ ہر چیز الگ ہے، تو پھر اس کعبے کے اندر کون سی حج کرنے کے لیے میاں آپ گئے ہیں؟ پھر دجل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے مرزا قادیانی کی طرح کیا اس شخص نے یہ بتایا؟ ایسی تحریریں موجود ہیں جن میں وہ کہتا ہے مکہ مدینہ کی چھاتیاں وہ کہتا ہے کہ اب سوکھ چکی ہیں، اب تازہ دودھ تمہیں قادیان سے ملے گا، تو دوڑو قادیان کی طرف، یہاں سے تازہ دودھ ملے گا. اس سے یہی ان کی مراد تھی. مکہ اور مدینہ جانے سے آپ کو کوئی فیض نہیں ملے گا، کوئی برکت نہیں ملے گی، اب جس کو جو چاہیے وہ قادیان میں آئے. پھر ان کے مرزا غلام قادیانی نے یہ تک لکھا کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیوں یہ دھوکے بازی کرتے ہو؟ کیا جب یہ نظم پڑھ رہے تھے وہاں تم لوگوں نے اپنے یہ عقائد بتاتے نا ذرا وہاں پہ یہ عقائد، اور پھر ہم دیکھتے کہ کس طرح تم کہہ رہے ہو جی الحمدللہ جی سینہ ٹھوک کے چڑھ گئے ہم کعبے پہ اور یہ نظم پڑھ دی. یہ تو دھوکہ دی. وہاں کوئی بھی سنے گا تو اس کو تو یہی لگے گا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، یہ تو کوئی مسلمان پڑھ رہا ہے، اور اس کو فخر سے بتا رہا ہے کہ یہ لا الہ یہ ہمارے فلاں خلیفہ کی نظم ہے. بھئی اس کے اندر احمدیہ عقائد کی ریپرزنٹیشن کوئی ہو رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ یہ تو اسلام کا کلمہ ہے. آپ اپنے احمدیہ عقائد کی وہاں پہ تبلیغ کرتے، آپ کھل کے وہاں پہ اپنے احمدیہ عقائد بتاتے کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ذمہ داری پوری نہیں کی اور دین کو ادھورا چھوڑ دیا، جس کو پورا کرنے کے لیے غلام احمد قادیانی آیا، جو کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر دنیا کو کون سا مردہ اسلام تم پیش کرنا چاہتے ہو، میں تمہارا حکم و عدل ہوں. یہ بتاتے
جو کہتا ہے کہ قرآن اس پہ دوبارہ نازل ہوا ہے، یہ سارا سچ وہاں پہ بتاتے، اور پھر میاں ہم دیکھتے تمہاری بہادری اور شجاعت، اور دیکھتے کہ ہم کتنے تم سچے ہو، یہ سارا کچھ تو چھپا لیا، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم سینہ ٹھوک کے احمدی مسلمان احمدی مسلمان وہاں پہ چلے گئے ہیں۔ بھائی کہاں سینہ ٹھوکا، کس کے سامنے ٹھوکا؟ پھر اسی کعبہ میں کھڑے ہو کے مزہ تو تب تھا جب آپ یہ بتاتے کہ اسی کعبہ کے رب کے بھیجے ہوئے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتابوں کے اندر کس قدر گند بکا ہے، کس قدر نفرت پھیلائی ہے۔ یہ تک اس نے لکھا، پہلا مسیح نعوذ باللہ شرابی اور دوسرا لوگ کیا کہیں گے افیونچی، نعوذ باللہ اس نے یہاں تک لکھا کہ اس مسیح کی دادیاں اور نانیاں جو ہیں وہ نعوذ باللہ غلط عورتیں تھیں، استغفر اللہ، نقل کفر کفر نہ باش۔ اس نے لکھا کہ مسیح کا چال چلن کیا تھا، ایک کھاؤ پیو شرابی اور زانی آدمی، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ کیا یہ سارے عقائد آپ نے بتائے ہیں کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے، سینہ ٹھوک کے، کوٹ ان کوٹ احمدی مسلمانوں؟ یہ سب تو آپ چھپا لیتے ہیں، یہ تو دو نمبری آپ کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں یہ بندہ جس کی یہ ویڈیو ہے، اس نے اپنی ٹک ٹاک آئی ڈی کے اوپر لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر کامل ایمان رکھتا ہوں۔ دیکھیں یہ کتنے ذلیل اور کتنے دھوکے باز قسم کے یہ جملے ہیں۔ جب پوچھا جائے اس کا مطلب بتاؤ، ختم نبوت کا مطلب کیا مانتے ہو، تو اس کا مطلب کہتے ہیں جی ہم یہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اب نبی جو ہیں وہ امت محمدیہ کے اندر سے آتے رہیں گے، یہ ہے جی ہمارا مطلب۔ سبحان اللہ، دھوکے بازی کی انتہا، ان کی پوری تاریخ شروع سے لے کے آخر تک دھوکے بازیوں سے بھری پڑی۔ غلام قادیانی یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، جیسے ہی پریشر آتا تو اپنے دعوے کو واپس لے لیتا اور کہتا نہیں نہیں وہاں کاٹ کے آپ محدث لکھا ہوا تصور کر لیں۔ اس آدمی نے اس قدر جھوٹ باندھے اور یہاں تک لکھا، اب ہمت تھی تو یہ والی نظم وہاں پہ پڑھتے نا، انت منی بمنزلتی ولدی، کہ خدا نے مجھے کہا کہ تو مجھے میرے بیٹے کی طرح ہے، بتاتے کہ یہ شرکیہ عقائد ہیں ہمارے۔ پھر آپ ویڈیو بناتے کہ الحمدللہ احمدی مسلمانوں نے ایمانداری کا مظاہرہ کیا اور سچائی کے ساتھ اپنے تمام عقیدے کعبہ کے سامنے بتا کر گورنمنٹ آف سعودیہ سے اپنی توڑ مروا لی۔ آپ پھر یہ بتاتے کہ خانہ کعبہ کے اندر اس نے کہا جی بڑے فخر سے ہم روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں۔ بھائی وہاں پہ آپ یہ بتاتے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے طریقے کے مطابق اس نماز کے اندر خشوع و خضوع حاصل کرنے کا طریقہ ایسا ہے کہ جیسے آپ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کریں۔ جی ہاں، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ایک حوالہ میرے ذمہ ہے، میری اس ویڈیو کو دیکھ کے کوئی قادیانی مرزئی آ جائے اور آ کے میرے ساتھ ڈیبیٹ کا چیلنج کر لے، میں سارے حوالے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور پھر آپ بتاتے کہ ہم نے جس کعبہ میں گئے ہیں، ہمارے مرزا قادیانی، اس کعبے کے رب کا نام نعوذ باللہ کالا کالو اور یلاش ہے۔ نعوذ باللہ اس نے یہ تک کہا ہے کہ وہ ایک کاٹ کھانے والی بلا کی طرح ہے اور وہ تیندوے کی طرح ہے اور اس کے ہزاروں ہاتھ ہیں۔ اور نعوذ باللہ یہ بتاتے آپ کہ اس خدا نے مرزے کو یہ کہا ہے کہ تو میرے پانیوں میں سے ہے۔ نعوذ باللہ اتنا غلیظ الزام خدا تعالیٰ کے اوپر لگایا۔ یہ سب بتاتے پھر پتا چلتا کہ کتنے سچے ہیں، پھر پتا چلتا کہ الحمدللہ احمدی مسلمان فخر سے یہاں اور وہاں گھوم رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ کھل کے بتاتے کہ محمد دیکھنے ہو جس نے کامل اکمل دیکھے قادیاں میں۔ ہاں جی، یہ عقائد اپنے بتاتے کہ ہم تو قادیان والے کو محمد مانتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ہم نے یہ تک عقائد اپنی کتابوں میں لکھے ہیں کہ خدا اندھیرے میں چوروں کی طرح حملہ کرتا ہے، بتاتے نا۔ اور یہ بھی بتاتے کہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ خدا تو چاہے تو وہ کسی چوڑے کو بھی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نبی بنا سکتا ہے۔ بتاتے کہ اس طرح کے گھٹیا عقائد ہیں آپ کے۔ سچ بول کے سعودیہ کے قوانین کے حوالے سے جا کے سچ بتائیں، اپنے عقیدے وہاں پہ بتائیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 2 منٹ بھی یہاں کیسے رک سکتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی کی کتابیں پوری کی پوری یہ کبھی بھی ٹرانسلیٹ کر کے بیرون ممالک میں نہیں بھیجتے ہیں۔ یہ مخصوص اس میں سے سلیکٹڈ حریر ہیں، صرف وہ پکڑتے ہیں جو اس ملک کے قانون کے خلاف نہ جاتی ہوں۔ مثال کے طور پہ جب یہ انگریزی نہیں بتاتے ہیں کہ جس یسو کو تم لوگ مانتے ہو اس کو گالیاں دی ہوئی ہیں ہمارے مرزے نے، کبھی بھی یہ عیسائیوں کے سامنے یہ ترجمہ کر کے نہیں رکھتے ہیں، ہرگز نہیں رکھتے ہیں۔ اس کی تصویریں ہم نے بنائی ہوئی ہیں، لان تان اس کے اوپر مرزا غلام قادیانی کرتا رہا ہے، یہ کبھی بھی نہیں بتاتے ہیں عیسائیوں کے سامنے۔ جب یہ اسی طرح افریقہ میں جاتے ہیں، دیگر کنٹریز میں جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی ہم نے اتنے ملکوں میں ہم پھیل گئے ہیں، تو اس میں دھوکہ بازی کرتے ہیں، اس میں سے صرف چند تحریریں، چند باتیں پکڑ کے مٹھی مٹھی لکھی ہوئی ہیں، اس کو جو ہے دنیا کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی دنیا میں ایک نذیر آیا، ایک آ گیا، مسیح ہیز کم، اس کو مان لو۔ یہ جب کسی کو کنورٹ کرتے ہیں تو ایسے ہی دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی ایک آخری زمانے میں آنے والا تھا، وہ آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ یہ کبھی نہیں بتاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا تھا کہ اس آنے والے کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ غلام احمد ابن چراغ بی بی تو بتایا ہی نہیں تھا کہیں پہ۔
جب یہ جوائن کرواتے اپنی جماعت تو یہ نہیں بتاتے کہ 100+ قسم کے چندے ہم تم پہ لگائیں گے. یہ نہیں بتاتے کہ جب ان کی اپنی بہن بہو بیٹی ان کے خلیفوں کی نواسی ندا اور نصر کے ساتھ ہوا تھا تو ان کے سو کالڈ خلیفہ آف اسلام نے اس کو کوئی انصاف نہیں دلایا، بلکہ یہ کہا کہ چپ کر جاؤ، ہو سکتا ہے تمہارے کرنے والوں نے توبہ کر لی ہو. کبھی بھی نہیں بتاتے کہ وہ بچی رو رو کے 36 سال اس ظلم کا سامنا کرنے کے بعد اب تقریباً اپنی دماغی حالت خراب کر بیٹھی ہے کہ جو لوگ ان سے اختلاف کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں. یہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں بتاتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی یہ چندے کے نام پہ بھتا لیتے ہیں. یہ کبھی بھی نہیں بتاتے ہیں کہ اسائلم کے نام کے اوپر سینکڑوں احمدی جو ہیں وہ ملیشیا اور بینکاک کی جیلوں میں پڑے ہیں، جن کو دھوکے کے ساتھ ان کی پوری زندگی کی کمائی اس جماعت کے عہدیداروں نے کھا لی اور یہ لے کے چلے گئے. میں ابھی ایک آرٹیکل نیچے پن کر دیتا ہوں کامنٹ کے اندر، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا کس ہزاروں لاکھوں ڈالر کے گھپلے یہ لوگ اسائلم اور امیگریشن کے نام پہ کرتے ہیں. دو ان کے قادیانیوں کی احمدیوں کی آپس میں لڑائی ہے، احمد ورسز حکیم کیس ہے، آفیشیل ڈاکومنٹس کے ساتھ اس کے اوپر پورا آرٹیکل میں نے لکھا ہے، دے رہا ہوں، آپ اس کو پڑھیے گا جا کے، آپ کو پتا چلے گا کہ ان کے اندر کھاتے چل کیا رہا ہے اور دنیا میں یہ کیا منجن بیچتے ہیں. دنیا میں ایک نذیر آیا اور ہم کلمے پڑھ رہے ہیں اور ہم تو اسلام کو مانتے ہیں اور دیکھو جی مسلمان ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتے، ہمارے پہ پابندیاں لگاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ. ان پہ رحم کیا ہے پاکستان نے پابندیاں لگا کے. یہ باتیں پبلکلی آئیں کہ حضرت عیسیٰ کو گالیاں نکالی ہوئی ہیں ان کے مرزے نے، اور یہ چیزیں ساری پبلک کے سامنے آ جائیں تو انریسٹ کریٹ ہوگی، پبلک کیوس کریٹ ہوگا، لوگ جو ہیں چڑھ دوڑیں گے. ان کی جانوں کی حفاظت کرنے کے لیے ریاست نے ان کو اقلیت کر کے اور ان بکس کے اوپر پابندی لگا دی، جیسا کہ ہر ذمہ دار ریاست کسی بھی کنٹروورشل بک پہ لگاتی ہے جو اس کے ریزیڈنٹس کے درمیان ایک جو ہے وہ سول وار کو چھیڑ دے. یہ روکنا ریاست کی ذمہ داری ہوتی، ورنہ ایمانداری کے ساتھ یہ کبھی ہمارے سامنے لائیو بیٹھیں اور اپنی کسی بہن کو بٹھا کے کیا یہ تحریریں پڑھ سکتے ہیں جو مرزا غلام قادیانی نے کہا ہے کہ نماز میں مزہ اسی طرح آتا ہے جس طرح اپنی بیوی کے ساتھ وہ کام کرتے ہو، اور جو لوگ صحیح ایماندار نہیں ہوتے ان کو مزہ اس طرح آتا ہے جس طرح وہ کسی فاحشہ عورت کے ساتھ کرتے ہیں. یہ پڑھ سکتے ہیں یہ تحریریں؟ نیوگ کی نظم جو غلام قادیانی نے لکھی ہندو عورتوں کے بارے میں کہ 10 سے کروا چکی ہے زنا اور ابھی بھی مرد کی پتہ نہیں کیا حواسی ہے، پجاری ہے، یہ باتیں لکھنے کی ہیں. اب مرزا غلام قادیانی دیکھ رہا تھا چارپائی کے نیچے لیٹ کے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کتنے مردوں سے وہ استغفر اللہ، کیا فضول باتیں ہیں. کیا یہ انہوں نے بتایا کبھی کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک شریف بچی محمدی بیگم کے بارے میں دھمکیاں لگاتا تھا اس کی فیملی کو کہ اگر اس کو میرے ساتھ شادی نہ کروائی تم نے تو تم مر جاؤ گے، فنا ہو جاؤ. وہ بچی اپنے عقیدے پہ اڑی رہی، اس نے ختم نبوت سے غداری نہیں کی، نہ اس کو نبی مانا اور نہ اس کے دھونس دھمکی میں آئی، اور اس نے ایک فوجی کے ساتھ شادی کروائی اور الحمدللہ مسلمان بچے پیدا ہوئے، اس کے خاندان کو کچھ بھی نہیں ہوا، ساری اس کی دھمکیاں ہوا میں گئی. لیکن کیا کبھی احمدی آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ کہتا تھا کہ اس کے بارے میں مجھے خوابوں میں ننگی نظر آتی ہے، اشتہار چھاپتا تھا، باریک کپڑوں میں، نیم برہنہ لباسوں میں نظر آتی ہے؟ کبھی بھی نہیں بتائیں گے. کیا یہ ساری حقیقتیں یہ آپ کو بتائیں گے کہ اس آدمی نے افیون ڈال کے دوائیاں بنائی تھیں مردانہ طاقت بڑھانے کے لیے، اس طرح کے ماجون زدے جامع عشق یہ چیزیں پیا کرتا تھا، اور یہ کہہ رہے ہیں جی ہم جا کے وہاں پہ جی ہم نے نظم پڑھ دی، ہم نے یہ کر دیا. اچھا ہمارے خلیفہ کی ہم نے نظم پڑھ دی، کیا اس انہی خلیفوں کے آپ نے وہ والے خواب پڑھے؟ ایک ٹوائلٹ کے اندر میاں شریف صاحب جو ہیں وہ آ جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا پوٹی کر رہا ہے اور وہ اپنی تشریف میں ہاتھ ڈال کے چموڑے نکالتا ہے، چھوٹے چھوٹے ورمز، اور ان کو جو ہے ٹوائلٹ سیٹ کے، مجھے گھن آ رہی ہے یہ بتاتے ہوئے لیکن ان کی اصلیت بتانا ضروری ہے. کیا انہوں نے بتایا کہ اخباروں میں یہ اشتہار چھاپے ہیں اور یہ خواب چھاپے ہیں کہ وہ ان چمونوں کو جو ہے وہ مل کے وہاں پہ ٹوائلٹ پہ مار دیتا ہے، اور پھر یہ اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ اس چمونے سے مراد ہماری جماعت کے وہ احمدی ہیں جو ٹائم پہ چندے نہیں دیتے، نہ دہندگان ہیں جو اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے. ایک کلام کہیں سے چوری کر کے اور اس کو اپنے خلیفہ کا نام دے کے جی ہم نے وہاں پہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ تو احمدی چھا گئے. جب آپ اپنی اصل آئیڈینٹی کو چھوڑ کے اسلام کی چیزیں کاپی کر کے کہیں پہ بھی کھڑے ہو کے پڑھنا شروع کر دو گے تو کون آپ پہ ڈاؤٹ کرے گا؟ کس کو پتا چلے گا کہ یہ کون ہے؟ لوگ تو سمجھیں گے اتنی لاکھوں کی بھیڑ میں کوئی مسلمان کھڑا پڑھ رہا ہے. مزہ تو تب ہے جب آپ اپنے اصلی عقیدے بتاؤ، وہاں پہ بہادری تو تب ہے نا.